السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من. حدیث 493 493. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حمام عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان احدكم اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے روایت کیا. پیچھے حدیث نمبر 459 میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. ان کی نسبت التبوذکی تھی. حدیث ابن عباس روایت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سنو. یہ اما کا لٹرل میننگ نہیں ہے سنو، لیکن یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. اما ان احدکم، سنو بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا جب، اتا اہلہ آئے اپنی بیوی کے پاس، وقال اور کہے بسم اللہ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ بچانا ہم کو شیطان سے، وجنب الشیطان اور بچانا شیطان سے، ما رزقتنا جو تو عطا کرے ہمیں. یعنی اس تعلق سے جو بھی بچہ یا اولاد ہو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. لم یضرہ الشیطان، تو شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. باب شیطان کی تخلیق کے بارے میں تھا اور مختلف احادیث سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ شیاطین کا وجود ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے مختلف کاموں میں وہ شریک ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ انسان کی اولاد، اس کی نسلوں کا بھی دشمن ہے. یعنی اس کی دشمنی معمولی نہیں. اس کی دشمنی کو پہچاننا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جہاں تک شیطان کے بچوں میں مشارکت کا تعلق ہے تو سورۃ بنی اسرائیل آیت 64 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تو وہاں اولاد کا لفظ آتا ہے. وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لیا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن. یعنی اولاد میں حصے دار بن، شریک ہو جا، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا نہیں وعدہ دیتا. یعنی شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یعنی اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے بچوں کو اپنے قبضے میں لے لے، بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی اپنا بنا لے. اچھا، ہم تربیت کا کب سوچتے ہیں؟ جی، جب وہ ہمیں ستانے لگتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اچھی تربیت ہونی چاہیے، کسی کے پاس ان کو لے جائیں، کوئی ان پہ دم کر دے اور کوئی انہیں ہدایت دے دے، کوئی انہیں نصیحت کر دے، کوئی مشورہ کر دے، کوئی ان کی اصلاح کر دے. اس سے پہلے عام طور پر جب اصلاح کا وقت ہوتا ہے، تربیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے غافل ہوتے ہیں. تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کے وقت سے، اس سے پہلے کہ انسان کا وجود ہی عمل میں آئے اور ماں کے پیٹ میں اس کا آغاز ہی ہو، اس سے پہلے اللہ کا نام لے کر اسے اللہ کی پناہ میں دے دو. اور اگر کوئی مرد یہ دعا پڑھتا ہے اور بیوی بھی پڑھ لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان اپنے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو یہ شیطان سے بچانے کے لیے پہلا قدم ہے. اب دیکھیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت تو جانوروں کے اندر بھی انتہا درجے کی پائی جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا مرغی کے بچوں کو؟ کتنے بھی ہوں، لیکن کسی کبے یا چیل کو دیکھتی ہے تو فوراً بچوں کو پروں کے نیچے کر لیتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے بچوں کے دشمن ہیں، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بلی کے بچے ہوں، کتے کے بچے ہوں، یعنی کس طرح ماں ان کو پال رہی ہوتی ہے.
اور ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور ان کو سکھا رہی ہوتی. اسی طرح چڑیا کے بچے ہوں تو صرف کھلاتی پلاتی نہیں بلکہ ان کو اڑنا بھی سکھاتی ہے, ان کے اندر کانفیڈینس پیدا کرتی. تو اگر جانور اپنے بچوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کس طرح کوئی جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے, تو اس میں ماؤں کے لیے بہت بڑی لرننگ ہے, بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ کتنے پیشنس اور صبر کے ساتھ اور بعض اوقات بھوکے رہ کر وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور پال رہے ہوتے ہیں. تو ان کے تو ظاہری دشمن ہے نا, صرف کوئی چڑیا ہے, کوئی بلی ہے, کوئی کبوتر کے لیے کوئی اور خطرہ ہے, وہ ان خطرات سے ان کو محفوظ کرتے. لیکن ہمارے لیے موسمی خطرات اور بیماریوں کے وائرسز کے خطرات سے بڑھ کر اور بہت بڑا خطرہ ہے جو چھپا ہوا ہے, جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے, اس کی فکر نہیں کرتے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ بچہ دنیا میں آئے تب سے ہی پلاننگ کرنی چاہیے کہ اسے ہم نے کس طرح پالنا ہے اور شیطان سے کس طرح بچانا ہے, کیونکہ شیطان سے بچانا ضروری ہے. اور پھر اب دیکھیے کہ شیطان نے کہا تھا, قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. یہ بھی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 62 ہے. کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے, یعنی انسان کو, اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے, یعنی موت نہ دے, مجھے اتنی لمبی عمر مل جائے, تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا, یعنی ان کو ان کے مقصد زندگی کو بھلا دوں گا, اپنے رستے پہ لگا لوں گا. تب آپ دیکھیے کہ شیطان کے اپنے چیلے بھی ہیں, لیکن کچھ انسان بھی اس کے چیلے بن جاتے ہیں اور وہ ان کو بھی اپنا بنا لیتا ہے اور ان کی تربیت اپنے ڈھنگ پہ کرتا ہے, اور پھر وہ اللہ کے راستے میں کام کرنے کی بجائے شیطان کے راستوں میں کام کرتے ہیں اور اس کے مشن کو سپورٹ دیتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اور خسارہ نہیں. لہذا بحیثیت ایک خاتون ہونے کے, ایک عورت ہونے کے, ایک لڑکی ہونے کے, ہم سب کو مردوں سے بھی زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شیطان سے کیسے بچانا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہوگی کہ ہم خود پہلے شیطان سے بچیں اور شیطان کے وار سے محفوظ ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بچوں کی بھی فکر کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. کیونکہ ہر بچے کی پیدائش کے وقت, ہر بچے کی پیدائش کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے. وہاں صرف ڈاکٹر نہیں ہوتی, نرس نہیں ہوتی, دایا نہیں ہوتی, بلکہ شیطان بھی موجود ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, بھولیے گا نہیں اس وقت. اور اس وقت تو حملہ آور بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے, یعنی بچے کے دونوں طرف اس کو انگلیاں لگاتا ہے, سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب انہیں وہ کچوکے لگانے لگا تو پردے پر لگایا تھا, یعنی وہ ان تک نہیں پہنچا, کیونکہ ان کی والدہ نے کیا کیا تھا, اعوذ بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آگے اولاد کو بھی, دیکھیے وہ کیسی ماں تھی نا, کتنی دور تک سوچا, اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو ظاہر ہے وہ پروٹیکشن میں تھی, تو شیطان ان تک نہیں پہنچ سکا جس پروٹیکشن کے کور میں تھا, بس اسی تک اس کا وار چلا اور پھر پلٹ گیا. پیدا ہوتے ہی بچوں کو ستانے لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے چوکا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی وہ جو چوکے لگاتا ہے اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں, اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے. اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو سننا چاہیے, اور دنیا کی فضول باتیں ادھر ادھر کی نہیں کرنی چاہیے. اور بعضوں کا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہاسپٹلز میں جو نرسز سر پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتی, کسی کی غیبت شروع کر دیتی, کوئی مسئلے مسائل ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ان چیزوں کی بھی پہلے سے ہی آپ احتیاط برتیں اور ان کو بتا دیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی فالتو باتیں نہیں کرے گا. اور یہ باتیں میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ آپ سوچئے کہ آپ کا بچہ ابھی دنیا میں آ ہی رہا ہے اور وہ غیبتیں سن رہا ہے لوگوں کی اور بری بری باتیں سن رہا ہے, تو اس کی تربیت کیا ہوگی؟ اس وقت خود بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے, اور اگر کوئی پاس ہے, اپنے کوئی رشتے دار ہے کوئی بھی, تو اس کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ بھی ذکر کریں, بجائے اس کے کہ اور باتیں کی جائیں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان بعض اوقات بچوں کے ذریعے بڑوں تک بھی رسائی کرتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے، ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈال دیتے، یعنی آپ سے آغاز کیا جاتا. ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، لگتا تھا کہ پش کر رہا ہے اور کر کے آپ تک پہنچا. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بدوی آ گیا اور اسے بھی وہ لگتا تھا جیسے دھکیلا جانے، شیطان اسے دھکے دے کے یہاں تک لا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. چنانچہ شیطان اس بچی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر شیطان اس بدوی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں، جن کے پاس غیب کی خبریں آتی تھی، اور صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، اس لیے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بچپن سے ہی بچوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے، اور اس میں یہ چیخنا چلانا اور ضد کرنا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی، اور ہم ان حرکتوں کو نام بھی کیا دیتے ہیں؟ شیطانیاں. یعنی ہم کہتے ہیں بچہ بڑی شیطانیاں کر رہا ہے، یعنی شرارتوں کو عموماً شیطانیاں کا نام دیتے ہیں. تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. صحیح الادب المفرد کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا، اور یہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے بلکہ صحابی تک ہے. تو ایک چھوٹی لڑکی کے پاس سے گزرے جو اس وقت گانا گا رہی تھی، تو اس پر ابن عمر نے کہا کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب میوزک کہیں سے سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرنے لگتے ہیں، اچھل کود شروع کر دیتے، جھومنے لگتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت ہم اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کائنڈ آف اپریسیشن ہوتی ہے کہ دیکھیں بچہ کیا کر رہا ہے، کتنی اچھی حرکتیں کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی وقت سے ہی ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کرو، یہ شیطانی کام ہے، تاکہ بڑے ہو کر بھی ان کے دل میں پھر ان چیزوں سے ایک حیا رہے، ایک رکاوٹ رہے. جب بچپن میں ہم نہیں روکتے تو بڑے ہو کے روکتے تو پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے پاس ہی کچھ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے شیطان اور اس کے کاموں کا ثبوت اور خاص طور پر بچوں پر اثر انداز ہونے کی بات پتہ چلتی ہے. اگلی حدیث، حدثنا محمد اخبرنا عبدۃ عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان، یعنی قرن الشیطان. لا ادری ای ذلک قال ہشام. یہ حدیث محمد نے بیان کی، محمد بن سلام مراد ہے، اور ان کا ذکر بھی 431 نمبر حدیث سے پیچھے گزر چکا ہے. راوی جو ہے اس حدیث میں ابن عمر ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع، جب طلوع ہو جائے، حاجب الشمسی، سورج کا کنارہ. حاجب بیسیکلی کہتے ہیں یہ آئی برو کو. تو سورج جب طلوع ہو رہا تھا تو سب سے پہلے اس کا جو کنارہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی شیپ اس کی ہوتی، تو اشارہ حاجب الشمس، سورج کا کنارہ. فدعوا الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دو، یعنی اس وقت نماز نہیں پڑھو. حتی تغیب، یہاں تک کہ وہ غائب ہو جائے، یعنی پورا سورج نکل آئے. ولا تحینوا، اور نہ وقت مقرر کرو. تحینوا کا لفظ حین سے ہے. بصلاتکم، اپنی نماز کا، یعنی اس وقت بھی نماز نہ پڑھو. طلوع الشمس ولا غروبها، طلوع شمس کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت. فإنها، کیونکہ وہ تطلع بین قرنی شیطان، طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان. اب اس شیطانی، یہ شیطان کے، یعنی مراد وہی ہے، دو سینگ سے مراد اس کے سر کے دو کونے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سر جو ہے وہ انسانوں کی طرح گول نہیں بلکہ اس کے سر پہ سینگ ہے. لا ادری ای ذالک قال ہشام، مجھے نہیں معلوم کہ شیطان کہا یا الشیطان کہا. اس میں آپ دیکھیے کہ
شیطان اس وقت خاص طور پر اس جگہ پر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بھی شیطان کے بہکانے پر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب سورج کو دیکھا تو ایک دفعہ انہوں نے کیا سوچا؟ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو کہا کہ غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا. تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ ایسے وقت میں سورج کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ دراصل پھر ایک طرح سے شیطان ہی کو ہوتا ہے، شیطان ہی کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. شرعی عذر میں کیا ہے کہ مثلاً آپ طواف کیے ہیں اور طواف کے بعد اس کے 2 نفل پڑھنے ہیں، یا اسی طرح آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بیٹھو نہیں جب تک کہ 2 نفل نہ پڑھ لو. اسی طرح کچھ اور مواقع ہیں جن میں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن بیسیکلی ویسے اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے چاہیے. فجر کی نماز کے فرض جب ادا کر لیں تو اس وقت سے لے کر جب تک سورج طلوع ہو کر 15-20 منٹ کا وقت گزر نہ جائے اس وقت تک نوافل نہ ادا کیے جائیں. اس سے بھی شیطان اور شیطان کی سینگوں کا پتہ چلتا ہے. اگلی حدیث، حدثني ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. جب میں عربی حدیث پڑھتی ہوں تو کوشش کیا کرے کہ ڈائریکٹ عربی پر ہی آپ کی نظر ہو اور اس کا معنی نکالنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے، اور پھر اپنا جائزہ لیا کرے کہ کتنے % آپ کو حدیث سمجھ آ گئی، اور جو نہیں سمجھ آئی پھر ترجمے اور وضاحت کے وقت مزید سمجھ آ جائے گی. لیکن اس سے آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ پھر بغیر ترجموں کے بھی آپ ڈائریکٹ حدیث کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. یہی اپنا ٹارگٹ رکھیے. جتنی بھی چند حدیثیں ہوتی ہیں گھر جا کر دوہرا بھی لیا کیجیے، ہو سکے تو کسی کے ساتھ مل کے اس کو پڑھا کیجیے. ویسے ہاسٹل کے بچے ہیں تو اگر ایک دوسرے کو حدیث سنا دیں، ایک پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے پہلا سنے، تو اس میں حدیث کی ریڈنگ کی پریکٹس بھی ہوگی. کیونکہ جیسے قرآن مجید کی تو تجوید کی پریکٹس آپ کرتے ہیں، لیکن عربی عبارت کو پڑھنا اور روانی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کے طالب علم کو آنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یا وضاحت ہے وہ قرآن مجید کے بعد احادیث ہی سے ہوتی. اور اگر ہم ہر وقت عربی حدیث کو چھوڑ کر صرف ترجموں پر اکتفا کریں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے درس دیتے ہوئے یا تفسیر کرتے ہوئے وہ صرف ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ تفسیر نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی بھی آتی ہو، الا کہ وقت کم ہو یا کوئی درس کا سٹائل ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ معلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو عربی میں صحیح روانی کے ساتھ حدیث نہ پڑھنی آتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ سب پریکٹس کریں. تو یہاں پر ابو معمر روایت کرتے ہیں اور ان کا نام المقد ہے، اور ان کی نسبت منقری، جیسے منقر ہوتے نا وہ چونچ جیسے ہوتے. عبداللہ بن عمرو بن ابی الحجاج ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، فن تجوید کے ماہر تھے، آزاد کردہ غلام تھے یہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے راوی پڑھے ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ آزاد کردہ غلاموں کی ہے. اور یہ اپاہج تھے. اپاہج کس کو کہتے ہیں؟ معذور جو ہوتا ہے، یعنی خود چل پھر نہیں سکتا. بصرہ کے رہنے والے تھے. یہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے علم کو خوب مضبوط رکھنے والے تھے. جتنا علم ان کے پاس تھا اس میں خاصے پختہ تھے، عادل تھے، ضابط تھے، لیکن قدری تھے. تو الرازی جو تھے ان کی
تقدیر کے انکار کی وجہ سے ان پر خوف کھاتے ہوئے ان سے حدیث نہیں لیتے تھے، لیکن چونکہ اپنے علم میں پختہ تھے اس لیے امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی ہے. اور پھر ایسی احادیث جو ہیں ان کا کمپیریزن دوسری روایات سے جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیف ہوتی ہیں. لیکن اس سے ایک نئی سند کا بھی انسان کو پتہ چلتا ہے. حدیث صرف ٹیکسٹ کا نام نہیں ہے، سند بھی اس کا حصہ ہے جو عام طور پر ہمارے نزدیک اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن حدیث کی ویلیڈیٹی کے لیے، اس کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو سند کے بارے میں بھی علم ہو. اگر اس لیول پر صرف اس کو پڑھنا بھی آ جائے یا ان ناموں سے آشنا بھی ہو جائے تو یہ بھی پہلا قدم ہوگا سند کو سیکھنے کا. اس حدیث سے بھی شیطان کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر بین یدی احدکم شیء، جب گزرے تم میں سے کسی کے سامنے سے کوئی چیز، یعنی صرف انسان کی بات نہیں کی گئی، کوئی بکری، کوئی بلی، کوئی جانور، تو کیا کرے؟ وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلیمنعہ، تو چاہیے کہ اس کو منع کرے، روکے. فإن ابا، پھر اگر وہ انکار کرے اور زور لگائے کہ نہیں میں نے ادھر سے گزرنا، فلیمنعہ، تو چاہیے کہ پھر اس کو روکے. فإن ابا، پھر اگر وہ انکار کرے، فلیقاتلہ، تو چاہیے کہ اس سے لڑے، یعنی وہاں اس کو دھکا بھی دے سکتا ہے یا کچھ لگا بھی سکتا ہے اس کو کہ ہٹو یہاں سے. فإنما هو شیطان، کیونکہ یہ شیطان ہے. اور شیطان وہاں کیا کرنے آئے؟ تاکہ آپ کی نماز میں خلل ڈالے، آپ کی خشوع خضوع میں خلل ڈالے. وقال عثمان بن الہیثم، عثمان بن ہیثم نے کہا حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان کی زکوٰۃ یعنی فطرانے کی حفاظت پر. فأتانی آتن، تو آیا میرے پاس ایک آنے والا، یعنی کوئی آیا میرے پاس. فجعل یحثو من الطعام، تو وہ شروع ہو گیا لپ بھرنے کھانے میں سے، یعنی فطرانے میں کیا کیا دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، پنیر دیتے ہیں، کھجور دیتے ہیں، تو وہ اس کو چلو تو ایک ہاتھ سے ہوتا ہے نا، تو لپ اس طرح دو ہاتھوں کو اکٹھا کر کے بھر بھر کے اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا. فاخذته، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا لارفعنک، میں تجھے ضرور لے جاؤں گا اوپر، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذکر الحدیث، تو انہوں نے پوری حدیث بیان کی جو تفصیلی حدیث ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، پھر نہیں آؤں گا، اگلے دن پھر آ گیا. تو پھر اس کے بعد آخری دفعہ کیا ہوا، اس نے کہا چلو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں تو تم مجھے چھوڑ دو، ایک بات بتاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حدیث سیکھنے کے بہت شوقین تھے، علم حاصل کرنے کے بہت حریص تھے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤ اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کیا کہا شیطان نے، اذا اویت الی فراشک، جب آؤ تم اپنے بستر کے پاس، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھا کرو، بستر پر آ کر آیت الکرسی پڑھو. لن یزال علیک من اللہ حافظ، مسلسل رہے گا تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا، یعنی ساری رات تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. ولا یقربک شیطان، اور نہ قریب آئے گا تیرے شیطان، حتی تصبح، یہاں تک کہ تم صبح کرو، صبح تک شیطان تمہارے پاس نہ پھٹکے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک، اس نے تجھ سے سچ کہا. وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے. کذوب کاذب سے، ذاک شیطان، یہ تو شیطان تھا. دیکھیے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ ماہر ہوتا ہے اگر وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو جس سے وہ دشمنی رکھے ہو، سارا علم رکھتا ہو کہ انسان کی ویکنس کیا ہے، کمزوری کیا ہے، کس وقت کہاں سے کیسے، اس میں کس وقت کہاں سے کیسے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس کو اٹیک کر سکتے ہیں، اس کو نقصان دے سکتے ہیں. تو یعنی بہت جاننے والا دشمن ہے، اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت. اس کو پتا ہے کہ انسان کس طرح ہم سے بچ سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے. آپ سب لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں رات کو، بس لیٹتے ہی پڑھ لیا کریں، یعنی اس کو مس نہ کریں، اور بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دیں. یعنی جب وہ یاد کرنے کے قابل ہو تبھی سے آیت الکرسی، پہلے تو ہم پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خود
پڑھنے کے جب قابل ہو جائیں تو پڑھنا شروع کریں اور رات کو نہ سوئیں جب تک کہ وہ پڑھ نہ لیں. اس حدیث کے اندر دراصل 2 طرح کی احادیث ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نماز میں حملہ آور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وسوسوں کی شکل میں, اور آ کے آپ کی قرات خلط ملط کروا دیتا ہے, اچانک آپ کو آیتیں بھولنے لگتی ہیں. اس شیطان کا نام کیا جو خاص طور پر نماز کے وقت مسلط ہوتا ہے؟ جی, خنزب نام ہے اس کا. شیطانوں کے نام بھی ہیں. کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا, ایک شخص نے آ کے کہا کہ شیطان میری نماز اور قرات میں حائل ہو جاتا ہے اور میری قرات مجھ پہ خلط ملط کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کرنا شروع کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا. کیسے کرتے؟ یعنی آپ جیسے ہاتھ باندھے ہوئے نا تو باندھے رکھے اور 3 دفعہ کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور ایسے کر کے تھتکارنا ہے تاکہ وہ وہاں سے چلا جائے. تو جب ان صحابی نے عثمان بن ابی العاص نے ایسا کرنا شروع کیا تو کیا ہوا, ان کی یہ تکلیف دور ہو گئی. اب دیکھیے کہ نہ صرف ہمیں شیطان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے بلکہ اس کو بھگانے کے طریقے بھی معلوم ہو رہے ہیں. تو شیطان اصل میں یہ ہے کہ جو ہی آزان ہوتی ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہے اور نماز میں پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور نمازی کا نماز میں دھیان دوسری طرف کرتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسے ہوا؟ کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ پھر بھی ہم کہتے نہیں شیطان, مجھ سے شیطان کا کوئی تعلق, شیطان مجھے کچھ نہیں کر سکتا, میں بہت طاقتور ہوں. جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا, تو ہم بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں وہ بندے ہم ہی ہیں. لیکن جو ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی کہ کیسے بندے ہیں اللہ کے, کتنے بندے ہیں. تو یہ اپنے لیے کرائیٹیریا رکھے, جس دن نماز صحیح ہوگی نا واقعی آپ اللہ کا بندہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے وہ نماز میں بار بار توجہ ہٹاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا, کیونکہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو وہ فوکسڈ نہیں ہوتے, نہ وہ سجدے کی طرف دیکھتے ہیں, نہ وہ اگر امام سامنے تو سامنے, بلکہ وہ کبھی چھت کو کبھی ادھر اپنی آنکھیں گھماتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو چوری ہے, یہ تو چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے لیتا ہے. یہ بھی شیطان کے اثر سے ہی ہوتا ہے کہ انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے. اسی طرح نماز کی رکعات میں شک ڈالتا ہے, قرات میں خلط ملط کرتا ہے اور نگاہیں ادھر ادھر کرواتا ہے اور نماز کی رکعتوں میں شک ڈالتا ہے. اور جو اصل حدیث ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ آگے آ جاتا ہے بچے کی یا کسی اور کی شکل میں اور نماز میں اس طرح بھی خلل ڈالتا ہے کہ آپ دیکھیں کئی دفعہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو آپ نماز شروع کرتے سب کچھ چھوڑ کے آپ کو ڈسٹرب کرنے پہنچ جاتے ہیں. تو جب کبھی ایسا ہو کہ رکعتیں بھول جائیں, 2 پڑھی 3 پڑھی ہیں, کیا 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 نہیں کیا, پھر کیا کرنا چاہیے, سجدہ سہو کرنے چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان نماز توڑوانے کی بھی کوشش کرتا ہے, یعنی ایسا خلل ڈالتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا توڑو اور پھر پڑھتے ہیں. تو کئی لوگ اس مشکل کا بھی شکار ہوتے ہیں, بار بار نماز توڑتے ہیں, بار بار نماز شروع کرتے ہیں, اب میں ذرا صحیح سے دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو, تو وہ صحیح ہو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک دفعہ حملہ آور ہونے لگا. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ ڈالے. سوچئے ذرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا, میں نے اس کا گلا گھونٹا یا اس کو دھکیل دیا. آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں, جب صبح ہو تو تم بھی اسے دیکھو. لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے رب مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے, تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا. تو یہ شاید تہجد کی نماز میں تھا جب اور لوگ بیچ میں نہیں تھے, ورنہ شاید اسی وقت دوسروں کو دکھاتے, اللہ عالم. تو 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں, ایک یہ کہ شیطان نماز میں خلل ڈالتا ہے مختلف طریقوں سے, اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ شیطان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, رات کے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. کسی نے لکھا ہے بچوں کو نماز کا شوق کیسے دلائیں, جتنا ہم کہتے ہیں وہ ان کو اس سے اتنا ہی دور لے جانے کا باعث بنتا ہے. ایک دعا کثرت سے پڑھنی شروع کر دیں. کچھ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ بہت ہی فائدہ مند دعا ہے اور الحمدللہ کہے بغیر بچے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. کون سی دعا ہوگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اس کو خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں, صرف نماز کے آخر میں نہیں, وہ تو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یاد بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں.
پورے شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں. ہاں اپنی نماز بالکل خود پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے نا.